الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. محترم حاضرین، انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ کے درس میں ذکر کے تعلق سے چند باتیں جاننے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ہر کوئی یہ سوچ کر کے درس سنیں کہ انشاءاللہ اس درس کو سننے کے بعد کوئی ایک ذکر میں زندگی بھر اپنی زبان پر رکھوں گا. انشاءاللہ آخر میں ایک ذکر کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان کروں گا. آپ چاہیں تو وہ ذکر یا اور دوسرے ذکر اذکار جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، انشاءاللہ آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ میری زندگی میں جب تک میری موت نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس وقت تک اس ذکر کو ہمیشہ میں اپنی زبان پر جاری رکھوں گا، بیٹھے اٹھے کام کرتے ہوئے فری بیٹھے جب انشاءاللہ. محترم حاضرین، دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ایک بندہ جس شخص سے یا جس چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہے اس چیز کا بار بار ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے استاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو ہر جگہ اپنے استاد کا ذکر خیر کرتا ہوں کہ ہمارے استاد ایسے ہیں، ہمارے استاد ایسے ہیں. اگر میں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو ہر جگہ میں اپنے والدین کا ذکر ضرور کرتا ہوں. اگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کا ذکر خیر ہر جگہ اپنی زبان پر رکھتا ہوں. تو اسی طرح ایک مومن کا مسئلہ ہے کہ ایک مومن پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہی وجہ ہے، یہی محبت اس بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے پر مجبور کرتی ہے. وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا ہم بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو پوری دنیا والوں سے زیادہ چاہنے والے ہیں. اگر نہیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں اپنے اعمال کی خیر ہمیں منانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اے بندو یقیناً جو یہ اللہ کا ذکر ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. جس ذات کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ذات بھی بہت بڑی ہے، اور جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، ایسے بندے کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا نام رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ ذکر کرنا اس کے دل کو، اس کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو زندہ کرتا رہتا ہے، اس کے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اس کا ایمان مر جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز مر جاتی ہے.
حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال کمثل الحی والمیت، مردے اور زندے کے مانند ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ بھی زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کا ضمیر بھی زندہ ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والا وہ شخص ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زبان پر اللہ کے ذکر کو نہیں رکھتا، ایسا شخص بھی مرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل بھی مر جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی مر جاتا ہے، اور ایسا شخص بھی حلال و حرام کی تمیز کرنے والا نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی نہیں ہوتا۔ یہ ذکر کی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ذکر دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے کامیابی دلائے گا، دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت میں بھی یہ ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں کامیابی دلائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ جمعہ میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا صرف آخرت کی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ دنیا میں کس طرح کامیابی دے گا؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنگ کا موقع تھا تو اس جنگ کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے مومنو جب تم مخالفین کی جماعت سے جا ملو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور جنگ کے موقع میں بھی اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے بلند کرتے رہنا، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند کرتے رہنا، کثرت سے ذکر کرتے رہنا اللہ کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں میں ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جب کبھی آپ امتحان ہال میں بیٹھیں، اگر آپ نے محنت کی ہے، امتحان کا کچھ یاد کیا ہے، امتحان میں جانے کے بعد جو ہے آپ جتنا زیادہ محنت کر لیں، امتحان میں جانے کے بعد سوالوں کو دیکھتے ہی جو ہے ہمارا دماغ جو ہے ایک دم جھٹکا کھا جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں کہ جب بھی آپ امتحان حال میں جائیں، کچھ آپ کو یاد نہ آئے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور وہاں پر بھی کامیاب کر دے گا۔ اور الحمدللہ 7 سال میں نے امتحان لکھا ہے، اور الحمدللہ جب کبھی کچھ یاد نہیں آتا تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کچھ محنت کیے ہوں پہلے، اس کے بعد جا کر کے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور ذکر کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے شروع کے مراحل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذکر کا حکم دیا تھا، لیکن وفات سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری اور اہم پیغام اور آخری اور اہم حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فسبح بحمد ربک، کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، واستغفر، اور اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو، انہ کان توابا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم بھی، آخری مراحل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ذکر کی فضیلت کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے تعلق سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ، ویسے ہی رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے تعلق سے اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا رویہ میں اس کے ساتھ اختیار کرتا ہوں، اگر بندہ میرے تعلق سے برا رویہ
برا خیال کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ اختیار کرتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص طور پر، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یاد کرے، ہمیں یاد کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بہترین مجلس، یعنی دنیا کی مجلسوں سے بہتر مجلس، یعنی فرشتوں کی مجلس میں میں اس شخص کا نام لے کر کے میں اس شخص کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں اگر یاد کرے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی تکریم کی بات ہمارے لیے ہے۔ اب ایک فائدہ ذکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ جیسا کہ بارہا ہم نے سنا، بتایا گیا کہ ذکر کرنے سے ایک انسان کے دل کو چین اور سکون مل سکتا ہے۔ انسان چین اور سکون کو نہیں خرید سکتا، لیکن اگر صرف وہ اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو دل سے، سچے دل سے، یقین کے ساتھ یاد کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یقین جانو کہ ایسے شخص کے دل کو ضرور اور یقیناً سکون ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ ہم نے دلوں کا سکون اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو وہ ہمارا ذکر ہے۔ اب آئیے، اب میں آپ کے سامنے ایک ذکر کے تعلق سے فضیلت بیان کروں گا۔ آپ ہو سکے تو خود بھی ضرور اس ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی آپ تلقین کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ذکر کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس پر عمل کرے بغیر، اس پر یقین کیے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی یا ربی علمنی شیئا اذکرک و ادعوک بہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس کے ذریعے سے میں آپ کو پکار سکوں، جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، یہ ذکر تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم کیا اس ذکر کو معمولی سمجھتے ہو؟ اگر ساتوں زمینوں کو، کس کو؟ ساتوں زمینوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اور ان کے اندر کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس ذکر کو اپنے زبانوں پر جاری رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری فضیلت، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی ہو سکتی ہیں لیکن چند یہاں پر بیان کی گئی۔ آخری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل جائے دخل الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت پکی ہے۔ ایسا شخص ضرور جو ہے جنت میں جائے گا۔ اگر ہم ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے زبان پر،
اس کو ہمیشہ جاری رکھیں گے اپنی زبان پر تو ہمیں جو ثواب ملنا ہے، جو فضیلتیں اس کی حاصل ہونا ہے، وہ تو فضیلتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی، لیکن جب ہماری موت کا وقت آئے گا، جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو عادتاً ہی صحیح، ہر دن پڑھنے کی وجہ سے ہی صحیح، عادت کے طور پر ہی صحیح، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر ہم نیت کریں، اگر ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے اور بار بار اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں تو عادتاً ہی صحیح ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو سکتا ہے اور ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے بار بار، چاہے ہم خالی ہوں یا بزی ہوں، بیٹھے ہوں، اٹھے ہوں، سو رہے ہوں، ہر حال میں کسی نہ کسی ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور جہاں تک میں نے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کہا، آپ بھی اس کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری وفات ہو، جب میری سانس نکلے، آخری سانس نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو تو انشاءاللہ ضرور ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو سکتا ہے اور ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، یعنی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جب ہماری وفات ہو تو ہماری زبانوں سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔